باب هل يداوي الرجل المرأة او المرأة الرجل، کیا علاج کر سکتا ہے ایک مرد ڈاکٹر کسی عورت کا، یا عورت ڈاکٹر مرد کا علاج کر سکتی کہ نہیں؟ یہ کوشچن اکثر پوچھتے ہیں. بعض اوقات عورت بیمار ہو جاتی ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی تو عورتیں علاج ہی نہیں کراتی. تو اب شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہ کیا عورت کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے یا نہیں، اینڈ وائس ورسا. تو یاد رکھیے پردے کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے مرد اور عورت ایک دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں. اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور اگر اجنبی ہے، محرم نہیں ہے، تو بوقت ضرورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے علاج کرا سکتے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معبد بن أفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. خالد بن ذکوان ربیع بنت معبد بن افراء سے روایت کرتے ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں، ربیع لڑکی کا نام ہے، كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے. نسقی القوم، ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے، یعنی عورتیں پیچھے رہ کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. ونخدمهم، اور ہم ان کی خدمت کرتی. ونرد القتلى، اور جو قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، ان کو اٹھا کر مدینہ لے جاتے، اس کا بندوبست کرتی تھی. والجرحى، اور زخمیوں کو بھی، الی المدینہ، مدینہ کی طرف. اب یہاں پر یہ تو بتایا گیا ہے کہ عورتیں زخمیوں اور شہیدوں کی خدمت کرتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی. یعنی جنگ میں جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے تو مرد تو لڑنے میں مصروف ہوتے تھے، تو عورتیں ان کی مرہم پٹی کرتی تھی. کتاب الجہاد میں امام بخاری نے اس حدیث پر ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے، باب مداوات النساء الجرحى فی الغزو، جنگی مہم کے دوران عورتوں کا زخمیوں کے مرہم پٹی کرنا. اور اس حدیث میں عورتیں مردوں کا علاج کرتی ہیں، یعنی اوپر جو باب باندھا ہے اس سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے اور کوئی اور آلٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو یا ماہر ڈاکٹر نہ ہو، بعض اوقات مرض جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، تو آپ کو ایسا ڈاکٹر چاہیے جو زیادہ سمجھدار ہو، اور وہ عورت نہیں ہے یا مرد نہیں ہے، اس میں اپوزٹ سیکس کا جو ڈاکٹر ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے، تو اس سے بھی علاج کرانے میں حرج نہیں ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کو بھی طب سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی عورتیں بھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں. اور اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج پھر صرف مرد ہی کرتے رہ جائیں گے، تو ہر عورت کمفرٹیبل نہیں ہوتی مرد سے علاج کرانے پر. ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے تھے کہ اماں جان، مجھے آپ کی فقاہت پر تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو آپ بہت سمجھدار اور دین کو بہت جاننے والی ہیں، کیونکہ آپ کا شوہر بھی اور آپ کا باپ بھی بہت دین جانتے ہیں. مجھے آپ کے شعر اور تاریخ کے علم پر بھی تعجب نہیں، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں جو تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے. مجھے جو تعجب ہوتا ہے وہ آپ کے علم طب پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا، یعنی آپ ڈاکٹر کیسے بن گئی. انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا، اے پیارے عروہ، یہ ان کے بھانجے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی غیر مرد تھا تو اس کو ٹیپ کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سمجھانے کا، سکھانے کا انداز ہے. بعض اوقات ہم سے بچہ کچھ سوال کرتا ہے تو بہت سیریس ہو کر یا بہت روڈ ہو کر اس کو جواب دیتے ہیں. تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے پیار سے اس کو بتاتی ہیں، اے پیارے عروہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تھے. آپ کے پاس ہر طرف سے عربوں کے وفد آتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تشخیص کرتے تھے اور میں ان سے آپ کا علاج کرتی تھی.
اور وہاں سے میں نے یہ چیزیں حاصل کر لی. یعنی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، لیکن بعد میں وہ لوگوں کا علاج ان چیزوں سے کرتی رہی. یعنی وہ صرف ایک معلمہ ہی نہیں تھی، طبیبہ بھی تھی. شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ کے پاس تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ پنسلی پھوڑوں والا دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی ہے. یعنی پنسلی پھوڑوں کا دم سکھاؤ، اس سے مطلب کیا ہے کہ اسکن ڈیزیز کے لیے بھی دم فائدہ دیتا ہے. کاش وہ دم کہیں لکھا ہوتا تو ہم بھی اس کو سیکھ لیتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان خواتین کے پاس ایسے نسخے موجود تھے. اسی طرح اگر کوئی عورت نرس ہے یا ڈاکٹر ہے اور اس جگہ پر کوئی اور اس طرح ماہر نہیں اور مرد کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے. محمود بن لبید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رگ پر زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی ان کا خیمہ لگوایا اور وہ اس خیمے میں ان کو لا کر رکھا گیا، یعنی ایک طرح سے اسپتال بن گیا. اور رفیدہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ تھی، وہ ماہر تھی، تو وہ حضرت سعد کا علاج کیا کرتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک مرد کے علاج کے لیے مرد ڈاکٹر موجود ہے تو اس کو عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے. اسی طرح عورت کے علاج کے لیے اگر عورت موجود ہے تو پھر اس کو خواہ مرد کے پاس نہیں جانا چاہیے. جتنی احتیاط انسان کر سکے کرے، لیکن اگر مجبوری ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر انسان ضرور بچے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اس کی نظروں سے یا اس کے انداز سے. تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ خود احتیاط کریں. یعنی اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک سینس رکھی ہے کہ جب اس کا انٹریکشن کسی مرد سے ہوتا ہے تو پہچان جاتی ہے کہ کس قسم کا انسان ہے. تو اس سے اعتبار سے اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر نہیں. باب الشفاء فی ثلاث، باب شفا 3 چیزوں میں ہے. حدثنا الحسین حدثنا احمد بن منیع حدثنا مروان بن شجاع حدثنا سالم الاختص عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال الشفاء فی 3. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شفا 3 چیزوں میں ہے. شربت عسل، شہد پینے میں، وشرطت محجم، اور حجامہ کرنے والے کے کٹ میں، وقیت نار، اور آگ سے داغ لگانے میں، وانہا امتی عن القی، اور میں اپنی امت کو قی یعنی آگ کا داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. رفع الحدیث ورواہ القمی عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحجم. دوسری روایت میں بھی شہد اور حجامہ کا ذکر آیا ہے. حدثني محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سریج بن یونس ابو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الاختص عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفاء فی 3 فی شرطت محجم او شربت عسل او قیت بنار وانا انہا امتی عن القی. شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ کرنے والے کے کٹ میں، شہد پینے میں، آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شفا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹاپ پر ہیں، سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں موافق آ جائیں تو ان میں لازمی شفا ہوتی ہے. اگر یہ بیماری کے موافق نہ ہو تو ان سے فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال تیر اندازی کی طرح، جیسے اگر آپ تیر مارے اور وہ نشانے پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا شکار ہو گیا. اور اگر نشانے پہ نہیں لگا تو تیر ضائع ہو گیا اور شکار ہاتھ نہیں آیا. تو اسی طرح اگر انسان ڈاکٹر جو ہے اس کی تشخیص صحیح ہو گئی، دوائی ٹھیک ڈوز میں اس نے دے دی
کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے شہد پینا ہے تو آپ ایک بوتل لے کے شہد پینا شروع کر دیں. کتنا پینا ہے, کس وقت پینا ہے, اور کب تک پینا ہے, یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ جو طبیب ہوتا ہے وہ بتاتا ہے, ڈاکٹر بتاتا ہے. تو اس کے مطابق اگر اس کا سارا جو اس نے پروسیس بتایا کہ اتنا پینا ہے, پانی میں پینا ہے, دودھ میں پینا ہے, خالی چاٹنا ہے, صبح پینا ہے, رات کو پینا ہے, زخم پہ لگانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں, یہ ساری چیزیں جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کبھی دوائی بالکل مناسب ہوتی ہے لیکن کچھ اور قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوائی کو اثر نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں بیماری لمبی بھی ہو جاتی تو انسان کو پھر کوشش جاری رکھنی چاہیے. بعض بیماریاں فوراً ٹھیک ہو جاتی اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی. تو 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلے حفاظت, پھر علاج, اور پھر تاخیر نہ کی جائے, کیونکہ بہت سے بیماریاں جب لیٹ کرتے نا تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے معاملہ. اب یہ جو 3 چیزیں بتائیں, فی شرطۃ محجم, سینگی لگوانے میں یا حجامہ کرانے میں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ فسد کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے, صرف کٹ لگا کے. ایک ہوتا ہے سینگی لگوانا, یعنی 2-3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو جس کو کہتے ہیں پچ کہتے ہیں نا کسی چیز کے اندر سوراخ کرنے کو, تو وہ بلیڈ کے کٹ سے بھی لگتا ہے, اور اسی طرح کچھ سوئیاں ہوتی ہیں اس سے بھی پہلے جسم کو چھیدا جاتا ہے, پھر اس کو سک کر لیا جاتا ہے بلڈ کو. دوسرا یہ فسد کھلوائی جاتی ہے, یعنی جس جگہ پر درد ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے خون کی فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر کٹ لگا کے خون نکال دیا جاتا ہے. اس کو فسد کھلوانا کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا لیچ جس کو بولتے ہیں, تو اس کو بھی چمٹا دیا جاتا ہے اور وہ خون پی جاتا ہے گندا. یعنی یہ خون نکلوانا 2-3 طریقوں سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے ماہر لوگوں سے بچنے لگوائیں, ماہر لوگوں سے. ٹھیک ہے, بعض اوقات جو انٹرینڈ بندہ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ جا لگاتا ہے جہاں سے الٹا نقصان ہوتا ہے. کبھی رگوں میں وہ لگا دیتا ہے اور کبھی غلط جگہ پر لگا دیتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے. کس طرح پتا چلے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمجھدار بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ کیا پڑھا ہوا ہے. ہر آرے گارے سے حجامہ نہیں کروائیں. یہ دیکھیں کہ اس کے پاس طب کا کوئی علم بھی ہے, وہ جسم کو جانتا بھی ہے, وہ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے, یا اس نے اناٹومی پڑھ رکھی ہے, یا جسم کے فنکشن کو وہ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اس کا ایکسپیرئنس کتنا ہے. یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہو اس کے اوپر ٹرسٹ کرے, کیونکہ آج کل یہ دیکھنے میں آیا کہ ہر بندہ حجامہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آسان طریقہ علاج ہے, لیکن کسی بھی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, کسی ماہر کے پاس بیٹھنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ آپ جو یہ اس طرح علاج کر رہے ہیں, آپ نے کب یہاں لگایا یا یہاں لگایا, تو کیوں لگایا, اس کو بیماری کیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ اندھا دودھ کپ ہی لگانا شروع کر دیں, اس کو کپنگ بھی کہتے ہیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اصل تکلیف کیا ہے اور اس میں کس جگہ حجامہ کرنے سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح دوسری چیز شربت اصل, جو حجامہ وغیرہ ہے یہ خونی امراض میں زیادہ فائدہ دیتا ہے, اور صفراوی امراض کا علاج جو ہے یہ شہد ہے. یعنی انسان کے جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے ٹاکسنس پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو شہد صفراوی مادے جو پیلے پیلے مادے ہوتے ہیں نا, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا الٹی پیلی پیلی آ جاتی ہے یا اور اس طرح, تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ شہد زیادہ بہتر ہے. اور کیّت نارن جو ہے, اگر کسی طریقے سے فضول مادہ خارج نہیں ہو رہا تو آگ لگا کے اس کو جلا دیا جاتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, مگر یہ آخری حربہ ہوتا ہے. اگر کسی بھی طریقے سے علاج نہ ہو رہا تو اس کو آزمایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی بیماری آئے یکا یک بہت دوائیاں نہیں کھانا شروع کر دیں, گریجولی تھوڑی سی بیماری آئی ہلکے پھلکے انداز سے علاج شروع کریں. پہلے غذا سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اپنی فوڈ چینج کریں, پھر دوائی لیں, پھر پچھنے لگوائیں, پھر رگ کاٹنے کا ہو تو وہ, اور آخر میں داغ دینا. یعنی یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر داغ لگانا شروع کر دیں. پہلے پرہیز کریں, غذا استعمال کریں,
اور پھر اسی طرح جو میں نے طریقے بتائے ہیں. لیکن داغنا جو ہے پسندیدہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ بیماری کا جو علاج ہے وہ ہو سکتا ہے. حضرت عمران بن حسین ایک صحابی تھے جو فرشتوں کا سلام سنتے تھے. یعنی وہ جس راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو ان کو آواز آتی تھی السلام علیکم. وہ ادھر ادھر دیکھتے تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. یعنی آپ کو بتایا گیا. لیکن انہوں نے داغ لگوا لیا, یعنی یہ کئی کا علاج کروا لیا, تو وہ سلام ختم ہو گیا. پھر جب چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سلام کی آواز آنے لگی. امام ابو داؤد یہ روایت کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص نشانیاں کچھ ایسی مل جاتی ہیں اچھے خواب کی یا سچے خواب کی شکل میں. جیسے یہ حدیث میں چکے آئے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے. لیکن یہ بھی ساتھ ہی بتایا گیا کہ جب انہوں نے یہ علاج کرایا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ فرشتے مدد ضرور کرتے ہیں ایمان والوں کی, لیکن جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور بغیر حساب کتاب جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا علاج نہیں کرتے, جھاڑ پھونک نہیں کراتے, فال نہیں دیکھتے, داغ کر علاج نہیں کرتے, بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تکلیف بہت ہے اس علاج میں, تو اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے. اور یہ بھی ہے کہ داغنے کے 3 درجے ہیں, ٹھیک ہے, اور خود سے خود نہیں داغنا چاہیے. اگر شدید ضرورت پڑے کسی ماہر ہی سے کروانا چاہیے یہ علاج بھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, لیکن صحیح بخاری کا یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ لوگوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. بخاری پڑھتے رہیں, حکمت کے خزانے ہیں اس میں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.